بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز کے ساتھ آپ سے بات کروں گا۔ آج 12 جنوری ہے اور اگر آپ شروعات کرتے ہیں اس خبر سے جو کہ بہت ہی خاص ہے، 165 صفحوں کی PDF اویلیبل ہے، آپ بھی لے سکتے ہیں۔ CSIS جنہوں نے اس پہ کام کیا ہے، بہت زبردست کام کیا ہے اور رپورٹ ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس کی ہیڈنگ ہے دا فرسٹ بیٹل آف دا نیکسٹ وار، جو وار گیمنگ چائنیز انویژن آف تائیوان کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے۔ اس میں جو میں آپ کے سامنے 165 صفحے رکھوں گا یا اس کو میں کوشش کروں گا کہ سمجھاؤں تو وہ بہت لمبا ہو جائے گا، تو میں انتہائی شارٹ کٹ میں اس کا آپ کو میں کنکلوژن بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آنے والے تقریباً 3-4 سالوں میں ایک بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہاں پر کنڈیشن اگر بھی ہے، یہ نہ ہو کہ کہیں اس کو آپ پکا کر لیں، اگر چائنا انویژن شروع کرتا ہے تائیوان کے اوپر 2027 کے پروگرام کے مطابق، 2026 تک کی رپورٹ ہے یہ، تو اس میں اگر امریکہ اپنا وہی پارٹ ادا کرتا ہے جو امریکہ نے کہہ رکھا ہے کہ میں کروں گا ادا، اور جس طریقے سے وہ تائیوان کو تیار کر رہا ہے فار بیٹل، کہتا ہے جنگ لڑنی ہے آپ کو، بہت اموات ہوں گی، بہت فائٹ ہوگی، مگر آپ کو لڑنا پڑے گا تبھی تائیوان جیت سکتا ہے۔ اور اس جنگ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تائیوان مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا اور اس میں کچھ بھی نہیں بچے گا، مکمل طور پر تائیوان تباہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ رپورٹ کہتی ہے کہ مکمل طور پر امریکہ بھی تباہ ہو جائے گا، یہ رپورٹ کہہ رہی ہے۔ اور یہ رپورٹ جو ہے وہ چائنیز بیس نہیں ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چائنا کو بھی ٹھیک ٹھاک ڈنڈ پڑے گا، چائنا نہیں رہے گا، چائنا بھی آلموسٹ اپنی پوری طاقت کھو دے گا، کیونکہ ایک لمبی جنگ اس کو لڑنی پڑے گی۔ یہ جو دا فرسٹ بیٹل آف دا نیکسٹ وار ہے، یہ ایک اوپن جنگ ہوگی، کھلی جنگ ہوگی، اس کے اندر دونوں جو ہیں ایک دوسرے کو خوب سارا نقصان پہنچائیں گے۔ جتنا نقصان امریکہ دے سکتا ہے چائنا کو، اور جتنا نقصان دے سکتا ہے چائنا امریکہ کو، وہ دیں گے۔ اور یہ دو ہاتھی جب لڑیں گے تو نقصان تو بہت جگہ پہ ہوگا، لیکن کم از کم اس رپورٹ کے مطابق جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نہیں رہے گا، امریکہ ایک بہت ہی قابل رحم علاقہ بن چکا ہوگا جس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ آج کا جو امریکہ ہے، جس کو آپ سپر پاور کہتے ہیں، اس ٹائم وہ میانمار بن چکا ہوگا، یوں سمجھ لیجئے، بہت ہی بری اس کی حالت ہوگی اور کوئی اس کی حالت نہیں ہوگی۔ یہ رپورٹ کہہ رہی ہے اور میں نے آپ کے سامنے وہ رپورٹ رکھ دی ہے۔ اوکے، آگے چلتے ہیں، اور آگے میں آپ کو ایک خبر انڈیا سے دے دوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر انڈیا کی تیار کردہ کوئی کھانسی کا شربت ہو، مگر میں اس میں ایڈ کروں گا کہ انڈیا کی دوائیوں سے آپ نے اب اجتناب برتنا ہے۔ آپ دنیا بھر میں جہاں بھی ٹھہرے ہوئے ہیں، اگر میڈ ان انڈیا کی کوئی میڈیسن آپ کو نظر آتی ہے تو آپ اجتناب برتیے، کیونکہ یہاں پر جو ہے عالمی ادارہ صحت کہہ رہا ہے کہ وہ غیر معیاری ہیں۔ مطلب وہاں پر اگر ایک کنٹرول نہیں ہے، وہاں پر اگر ایک سسٹم نہیں ہے، وہاں پر اگر لیبارٹریز کا وہ معیار نہیں ہے، تو پھر دور رہنا اس سے بہتر ہے، کیونکہ تقریباً 100 بچے جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں اب تک ریسنٹ رپورٹ کے مطابق۔ تو اس لیے مناسب یہی ہے کہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے تیار کردہ کھانسی کے شربت غیر معیاری ہیں، اور یہ عالمی ادارہ صحت کہہ رہا ہے، اس کا انتباہ ہے، یہ پوری رپورٹ اس کے اوپر لکھی ہوئی ہے۔ تو لہٰذا آپ سے گزارش میری یہ کہ آپ دنیا بھر میں جہاں بھی ٹھہرتے ہیں، بے شک آپ انڈین ہوں، لیکن انڈیا کی دوائیوں سے آپ اپنے آپ کو دور کر لیں، آپ کے لیے یہی مناسب ہے۔ اگلی خبر پہ چلتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو سامنے میں کل ایک خبر لے آیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ جو اپنے آپ کو فرشتہ ڈکلیئر کرنا ہی والی تھی اور ٹرمپ کو غدار ڈکلیئر کرنے ہی والی تھی، کہ ان کے اوپر جو ہے ایک پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور یہاں پر بائیڈن انتظامیہ کو مزید خفیہ دستاویزات سامنے آ گئی ہیں۔ یہی الزام لگایا تھا نا بائیڈن نے ٹرمپ کے اوپر کہ ان کے گھر سے، ان کے علاقے سے، ان کے آفس سے، ان کے پرائیویٹ جگہوں سے، جو ان کے گھر کے حصے تھے، وہاں سے کیوں نکلے رپورٹس، وہاں سے کیوں نکلے خالی ڈبے، وہ رپورٹس کہاں گئیں؟ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے کہتے ہیں وائٹ ہاؤس کو شرمندگی کا سامنا بائیڈن انتظامیہ کو بھی اب وہی جواب دینا پڑے گا، مزید ڈاکومنٹس نکلتے ہی جا رہے ہیں۔ چلیے جی، اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ایک پیشنگوئی کے طریقے سے ہے، لیکن پیشنگوئی نہیں ہوتی، کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی بندہ بات کرتا ہے، اور یہ خبر بہت بڑی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیوٹن رواں سال انہی کے قریبی ساتھی قتل کر دیں گے، روسی سیاستدان کی پیشنگوئی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک عجیب سا معاملہ ہے، کیونکہ پہلے ان کے انتقال کے اوپر یوکرین جو ہے ایک بیان دے چکا ہے کہ بہت جلد پیوٹن نہیں رہیں گے۔ کیوں نہیں رہیں گے؟ تو بتایا بیمار ہے بہت زیادہ، یہ بتایا گیا۔
اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے قریبی ساتھی مار دیں گے. تو مطلب یہ ہوا کہ اگر میں اس خبر کو اور اس خبر کو ملا لوں تو ایک چیز تو کہیں نہ کہیں طے ہو چکی ہے کہ پیوٹن کو مارنے کا پروگرام جو ہے وہ عالمی طاقتوں نے بنا لیا ہے. یہ بات تو کنفرم ہو گئی ہے. اب اس کا الزام چاہے وہ بیماری پہ لگایا جائے, یعنی کہ زہر وغیرہ معاملہ کر دیا جائے, یا اس کے اوپر کوئی قتل کی اٹیمپٹ کیا جائے, قریبی ساتھیوں کو خریدا جائے اور کیا جائے, تو وہ چیز نظر آ رہی ہے. کیونکہ یہ کوئی پیشن گوئی کہاں سے ہو گئی؟ یہ کون سی پیشن گوئی ہے؟ یہ کوئی پیشن گوئی نہیں ہے, یہ پوری کی پوری رپورٹ ہے. اور اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو روس کے جلاوطن رہنما ہیں ان کو بھی یہ رپورٹ مل گئی ہے, تو انہوں نے پیشن گوئی کہا تھا, میں نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ رواں سال اکتوبر تک انہی کے قریب ساتھی سے قتل کر دیں گے. تو یہ بات جو ہے یہ انتہائی غیر مناسب ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر عالمی طاقتوں کو پیوٹن سے فیئر ڈیل کرنی چاہیے, نہ کہ اس کو قتل کرنے یا اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ کرنی چاہیے. یہاں پر ایک بہت ہی افسوسناک خبر آپ کو دیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اب تک ہوتا یہ تھا کہ فلسطینی کو گرفتار کیا جاتا تھا اور ان کو اریسٹ کر کے اسرائیل جو ہے وہ ظلم, جبر اور تشدد اور تمام چیزیں, اور اس سے کوئی ریزن بھی نہیں دیا کرتے تھے. بس گھر میں گھستے تھے, اگر لڑکا نوجوان ہے تو اٹھا لیا کرتے تھے تاکہ اس کو ان کی جو بیک بون ہے مار دی جائے. اگر 4 بہنیں ہیں 5 بہنیں ہیں تو کیا کر لیں گی جب اس کی جوان بیٹے کو ہی ہم اس کو بند کر دیں گے. تو اب ستم کریں گے. ستم یہ ہوگا کہ اب اسرائیلی فلسطینی قیدیوں کی شہریت ختم کرے گا, یعنی کہ اب جو اریسٹ ہوگا, اریسٹ تو انہوں نے ہونا ہی ہے, مطلب اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ فلسطینی اور آپ اریسٹ نہ ہوں. اریسٹ تو آپ نے ہونا ہے, آپ کوئی جرم نہ کریں, آپ نے اریسٹ ہونا ہے. اب ان کی شہریت کو بھی ختم کر دیا جائے گا, ان کی نیشنلٹی باقی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے نا, جس طرح ہو رہا ہے نا ادھر بھارت میں کہ شہریت کو ہی وہ چیلنج کر دیتے ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ فلسطینیوں کو ہی وہ ختم کر دیں گے, یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو فلسطینیوں کی نوجوان لوگ ہیں, نوجوان مرد ہیں, ان کو وہ فلسطین نہیں چھوڑیں گے, ان کو ختم کر دیں گے. اس طریقے سے ان کی طاقت ختم ہوتی جائے گی, اور یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب معاملہ ہوگا جو ان کے ساتھ کیا جائے گا. اگلی خبر ایڈ کر رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ملک ہوتے ہیں نا وہ اپنی پریمیسز کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے, اور اگر کوئی کمپرومائز کرے تو کیا کہیے گا. یہاں پر صورتحال یہ ہے کہ میانمار نے وہاں پر تختہ پلٹ کیا اور حکومت گرائی. سب سے ان کی پسندیدہ, ہماری پسندیدہ نہیں تھی, پہلے میں انفارم کر دوں, ہمارے لیے وہ ظالم تھی, لیکن اپنی عوام کی جو پسندیدہ ان کی لیڈر تھی اس کو انہوں نے اڑا دیا. اور اب وہ تقریباً انہوں نے کہا تھا کہ 100 سال کی قید اس کو ہو جائے گی, یعنی کہ اس کو اب باہر نہیں چھوڑیں گے. اور وہاں پر جو فوج ہے اس نے قبضہ کر لیا ہے, اور فوج جو ہے اب اپنی عوام کے اوپر راکٹ نہیں, ٹینک نہیں, جہاز سے بمباری کرتی ہے. یہ ان کی حالت ہے. یہاں پر میانمار کے فضائی طیاروں کی بھارتی علاقے میں باغیوں کیمپ پر بمباری. کیا ہوا؟ یہ جو میزورام کا علاقہ ہے نا, یہ جو پورا آپ دیکھتے ہیں بالکل الگ سے جو علاقہ بنتا ہے 7 اسٹیٹس کا, وہاں پر میزورام بھی ہے. اور میزورام کے قریب جو ہے وہاں پر کچھ علاقوں کے اندر ان کے جو تربیتی کیمپ کہہ لیں اس کو آپ, یا ان کے جو باغی ہیں ان کو کہہ لیں, وہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور یہ جو نیشنل فرنٹ نامی سیاسی تنظیم کا مسلح کیمپ ہے یہاں پر کہتے ہیں کہ اویلیبل ہے, یہ بھی مان لیا ہم نے کہ وہاں پر ہوگا. لیکن اس کو مارنے کے لیے آپ بھارت کے اندر داخل ہو کر میزورام کے اندر بمباری کریں تو اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی غیرت جو ہے وہ دکھانی ہی پڑے گی. مطلب ضرور وہ دکھانا نہیں چاہ رہے, لیکن میں سمجھتا ہوں دکھانی ہی پڑے گی, اور اس بات کے اوپر بھارت کو بھی ایکشن لینا پڑے گا کہ بھائی تربیتی کیمپ ہیں, کچھ بھی ہے, آپ ہم کو بتائیں نا. آپ ڈائریکٹ بھارت کے اندر آ کر جو ہے, اب میزورام ہو کچھ بھی ہو, بھارت کی زمین کے اوپر, مطلب عام ایک سوال آپ کو میں ایک جواب دے دوں, یہ ہے کہ میانمار کی فوج نے بھارت کی زمین کے اوپر بمباری کی ہے. سمپل سی بات یہ ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.